نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن باقی تمام آسمانی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک بے مثل اور بے مثال دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں وہ اپنے اپنے وقت تک کے لیے ہوا کرتی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نازل بھی خود فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان قرآن پاک کے اندر کسی بھی قسم کی آج تک تبدیلی نہیں کر سکا ہے، چاہے کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، لیکن قرآن کے ایک حرف تو درکنار ایک زیر زبر کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن پاک کو لانے والے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کی امانت اور ان کی قوت کا قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ جبرائیل امین ہے، یہ بڑا امانت دار ہے۔ جیسا اللہ اس کو حکم دیتا ہے، جیسا قرآن لانے کا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بالکل ہو بہو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام بڑے طاقت والے فرشتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ذی قوہ، یہ طاقت والا فرشتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو کئی مرتبہ آپ کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت بھیجا کرتے تھے۔ اور یہ 70,000 فرشتوں کو بھیجنا کیوں ہوا کرتا تھا؟ یہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہوا کرتا تھا۔ باوجود اس کے کہ جبرائیل علیہ السلام امین بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا اتنا بہترین انتظام فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھی بھیجا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور جہاں اللہ رب العزت نے قرآن کے لفظوں کی، قرآن کے زیر زبر کی حفاظت کی ہے، تو وہیں اللہ رب العزت نے قرآن کے رسم الخط کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے جس رسم الخط کے اندر قرآن کو لکھا گیا تھا، اسی رسم الخط کے ساتھ آج تک قرآن لکھا جا رہا ہے، اور کسی اور رسم الخط کے ساتھ قرآن کے لکھنے کو علماء جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر بسم اللہ کو اگر لکھنا ہو تو بسم اللہ کو لکھنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بسم اللہ کا جو سین ہے اس کو 3 دندانوں کے ساتھ لکھا جائے،
اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سین کو ایک لمبی کش کھینچ کر سیدھا لکھا جائے، تو یہ دونوں طریقوں سے یہ بسم اللہ کو لکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اردو کے اندر کوئی چیز لکھ رہا ہے، کوئی اردو کی تحریر لکھ رہا ہے، تو وہاں پر تو سین کو جس طرح بھی انسان لکھ دے دونوں طرح سے لکھنا صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اگر قرآن لکھا جائے گا تو قرآن کو لکھنے کے لیے 3 دندانوں کے ساتھ ہی بسم اللہ کے سین کو لکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کے علاوہ لمبی کش کھینچ کر سیدھا لکھا جائے گا تو علماء قرآن میں اس لکھنے کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک گورنر نے خط لکھا تھا۔ اس خط کے شروع میں اس نے بسم اللہ کو لکھا، لیکن بسم اللہ کی سین کو دندانوں کے بغیر لمبی کش کے ساتھ سیدھا لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس خط کو کھولا، بسم اللہ پر نظر پڑھی، تو وہ خط پڑھے بغیر ہی اس گورنر کو واپس بھجوا دیا، اور اس گورنر کی خوب سرزنش آپ نے کی کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم قرآن کے لفظ کے اندر تبدیلی کرو، چونکہ قرآن کے اندر 3 دندانوں کے ساتھ بسم اللہ کے سین کو لکھا گیا ہے، تو اسی طرح 3 دندانوں کے ساتھ ہی لکھنا ہوگا، دوسرے طریقے سے لکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا ایک نام رحمان ہے۔ رحمان کو لکھنے کے بھی 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رحمان میں میم کے اوپر کھڑی زبر لگائی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میم کے بعد الف لگائی جائے۔ دونوں طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے۔ اگر اردو میں لکھنا ہو تو پھر تو دونوں ہی طریقے صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن کے اندر لفظ رحمان کو لکھنا ہو تو میم کے اوپر کھڑی زبر کے ساتھ لکھنا صحیح ہوگا۔ اگر کوئی بندہ قرآن میں میم کے بعد الف کے ساتھ رحمان کو لکھے گا تو علماء اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی حفاظت کا کتنا زبردست انتظام فرمایا ہے کہ جہاں اللہ نے لفظوں کو محفوظ رکھا ہے، جہاں زیر زبر کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، تو وہیں اللہ نے رسم الخط کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ آج دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہم چلے جائیں، قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیں ایک حرف کے اندر بھی کہیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ یہی تو وجہ تھی کہ ایک مشہور ڈانسر یوسف اسلام، اللہ رب العزت نے جب اس کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا، تو لندن کے چوک میں کھڑے ہو کر اس نے عیسائیوں کو چیلنج کر کے کہا تھا کہ اے عیسائیوں، یہ میرے ہاتھ میں انجیل ہے کہ جو اسی سال کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں دوسری انجیل ہے، یہ آج سے 50 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں انجیل کا تیسرا نسخہ ہے کہ جو آج سے 500 سال پہلے کا چھپا ہوا ہے، لیکن تینوں نسخوں کے اندر زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ تینوں نسخے ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، ہر نسخے کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک تبدیلی موجود ہے، جبکہ میرے دوسرے ہاتھ میں یہ قرآن پاک موجود ہے۔ یہ قرآن کا پہلا نسخہ ہے کہ جو اسی سال کا چھپا ہوا ہے، اور یہ میرے پاس قرآن کا دوسرا نسخہ ہے کہ جو آج سے 100 سال پہلے کا چھپا ہوا ہے، اور یہ میرے پاس قرآن کا تیسرا نسخہ ہے کہ جو آج سے 500 سال پہلے کا چھپا ہوا ہے، لیکن تینوں نسخوں میں کہیں پر بھی کسی ایک حرف کے اندر بھی اختلاف نہیں پایا جاتا، ایک زیر زبر کے اندر بھی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ واقعتاً اللہ رب العزت نے ایسا بہترین انتظام یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے یہ قرآن جیسی دولت سے نوازا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس قرآن کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ یہ جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس نعمت کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔